ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس وحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. ہمارے شیخ کامل صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس خوبصورت محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہوں گا اور زیادہ دیر نہیں، بہت تھوڑی دیر آپ سے میں مخاطب ہوں گا، اور پھر میری خواہش ہے کہ کچھ گفتگو آج قبلہ عدنان صاحب فرمائیں. حضرت نے بہت خوبصورت محبت فرمائی، یہاں ساتھ تشریف لائے، پاکستان میں بھی محبت فرماتے ہیں. میری ریکویسٹ پر یہاں آئے. کل حضرت کی واپسی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت کچھ گفتگو فرمائیں. واپسی ایسی ہے کہ انشاءاللہ پھر یہاں بھی واپس آئیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار اور حضور علیہ السلام کا غلام رکھے. حضور علیہ السلام کے محافل میں جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر بہت ضروری ہے، وہاں حضور علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے حضور کے ان وفاداروں، ان جانثاروں اور ان غلاموں کا ذکر بہت ضروری ہے کہ جن کے نقش قدم پہ چلے بغیر حضور علیہ السلام تک پہنچنا ناممکن ہے. جو حضور علیہ السلام تک پہنچنے کا رستہ ہے، جو حضور علیہ السلام کی غلامی حاصل کرنے کا رستہ ہے، جو حضور علیہ السلام کے قرب پانے کا رستہ ہے، حضور علیہ السلام کے ان غلاموں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. حضور علیہ السلام کے ایک ایسے غلام کا آج تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا، صرف جو آیت پڑھی اسی کا ترجمہ اور تفسیر کر کے گفتگو کو سمیٹ دوں گا. ایک حضور علیہ السلام کے ایسے غلام کہ جن پر صدیاں ناز کرتی ہیں، جن پر صدیاں ناز کرتی ہیں اور صدیاں ناز کریں گی. حضور علیہ السلام کے وہ غلام، حضور علیہ السلام کے وہ غلام جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں. یقیناً یہ کہنے کے بعد صحیح عقیدے والے بھی سمجھ گئے ہوں گے اور آگے پیچھے رکھنے والے بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن کا ذکر کرتا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی شان سے منسلک چند باتیں آپ کے آگے بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کی ذات و ذات ہے، آپ کی شخصیت و شخصیت ہے کہ اگر حضور علیہ السلام پر سب سے پہلے مردوں میں ایمان لائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر لائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ سعادت حاصل ہوئی، یہ سعادت حاصل ہوئی، اور جن کی شہزادی ام المؤمنین بنی اور حضور علیہ السلام کی محبوب ترین زوجہ بنی، ان کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے. حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، بخاری میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں، آپ سب سے زیادہ کس سے پیار فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فوراً فرمایا عائشہ سے. اور پوچھنے والے نے پوچھا، سوالی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے والد ابو بکر سے، اس کے والد ابو بکر سے. تو جو حضور علیہ السلام کی زوجہ کے والد ہیں، ام المؤمنین کے والد ہیں، وہ ام المؤمنین جو حضور علیہ السلام کی محبوب ترین زوجہ ہیں. اور بخاری کی اس حدیث کے مطابق صحابہ میں افضل ترین کے لیے اور دلائل موجود ہیں، وقت ملا تو کبھی بیان کریں گے. لیکن حضور کا محبوب ترین کون ہے؟ اگر یہ فیصلہ لینا ہے تو یہ بھی بخاری سے فیصلہ کروا دیا جائے. صحابہ میں حضور کا محبوب ترین کون ہے؟ قبلہ عدنان صاحب بہت توجہ کا جملہ ہے کہ محبوب ترین کون ہے. افضل ترین اور محبوب ترین کو الگ نہ کیجئے گا. صحابہ میں بھی محبوب ترین کون ہے تو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری بتا رہی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ پیار عائشہ سے کرتا ہوں اور پھر اس کے والد ابو بکر سے کرتا ہوں. بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ صحابہ شان امہات المؤمنین، صحابہ میں حضور علیہ السلام کو محبوب ترین بھی ابو بکر صدیق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ساری جماعت میں
صدیق ہیں، افضل ترین بھی ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا صدیق اکبر، وہ سیدنا صدیق اکبر کہ جن کو یہ اعزاز ہوا کہ ان کا سارا گھرانہ شرف صحابیت سے حضور علیہ السلام کا ان پر ایسا کرم ہوا کہ ان کا سارے گھرانے کو صحابیت کا درجہ حاصل ہوا، وہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں، ان کی زوجہ بھی صحابی ہیں، سارا گھرانہ جو ہے اس کو اللہ کریم نے صحابیت سے مشرف فرمایا۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ قرآن کریم کی 32 آیات ایسی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی شان نمایاں کرتی ہیں، جو سیدنا صدیق اکبر کی شان نمایاں کرتی ہیں، صدیق اکبر کی شان میں آئی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی 300 کے قریب ایسی احادیث ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں حضور نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کو جن میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، 300 کے قریب حضور علیہ السلام کی ایسی احادیث ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ آج ساری کائنات کس کی شان بیان کرتی ہے؟ ساری کائنات اللہ کی شان بیان کرتی ہے، اور وہ اللہ ہمارے آقا کی شان بیان کرتا ہے، اللہ بھی ہمارے آقا کی شان بیان فرماتا ہے۔ ہر نبی میرے آقا کی شان بیان کرتا آیا، ہر رسول میرے آقا کی شان بیان کرتا آیا، ہر ولی میرے آقا کی شان بیان کرتا آیا، ہر مومن میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے۔ ابو بکر وہ ہے کہ جس کی شان میں میرے آقا نے 300 سے زیادہ قرآن کریم کی 32 آیات اور حضور علیہ السلام کی 300 حدیث ایسی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرتی ہے، جو سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرتی ہے، کیونکہ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جو ساکن مزار مصطفیٰ ہے۔ آج ہر کوئی اپنے بزرگوں کی تعریف کرتا ہے، اگر کوئی اٹھے گا کہے گا غوث اعظم بہت مرتبے والے ہیں، اس میں شک کرنا قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ غوث اعظم کی شانوں پر اس دور کے سارے ولی فدا ہوتے ہیں، سارے ولی فدا ہوتے ہیں۔ غوث اعظم وہ ہے کہ جن کو حضور علیہ السلام نے مرتبے عطا فرمائے ہیں، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ ہاں غوث اعظم کا بہت مرتبہ ہے، پوچھو تو ان کا مزار کہاں ہے، بتایا جائے گا بغداد میں ہے۔ داتا صاحب کا بہت مرتبہ ہے، پوچھو ان کا مزار کہاں ہے، بتایا جائے گا لاہور میں ہے۔ ہاں خواجہ عبدالکریم کا بہت مرتبہ ہے، پوچھو ان کا مزار کہاں ہے، بتایا جائے گا راولپنڈی میں ہے۔ ہاں حضرت معین الدین چشتی کا بہت مرتبہ ہے، لیکن پوچھو ان کا مزار کہاں ہے، بتایا جائے گا اجمیر میں ہے۔ ہاں سیدنا مجدد الفسانی کا بہت مرتبہ ہے، لیکن پوچھو ان کا مزار کہاں ہے، بتایا جائے گا سرہند میں ہے۔ ہاں مولا علی کا بہت مرتبہ ہے، مزار بیان کیا جائے گا کہ کہنے والے کہیں گے کہ نجف میں ہے، لیکن قربان جاؤں ابو بکر صدیق آپ کی عظمت پر جب ہم ابو بکر کی شان بیان کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں ان کا مزار کہاں ہے، جواب آتا ہے ابو بکر کا اپنا کوئی مزار نہیں ہے، حضور کا محل ابو بکر اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب انسان مرتا ہے، جب میں مروں گا، جب مولانا فیصل مریں گے، تو وہیں پر انسان کو دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کا خمیر ہوتا ہے، جہاں سے اس کا خمیر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قاری سلیم صاحب خاک اسی جگہ سے اٹھا کر ان کو بنایا گیا ہے جہاں ان کا خمیر تھا، جہاں انہوں نے واپس لوٹنا ہے، انہوں نے دفن ہونا ہے اور واپس مٹی میں جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاکی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد آدھا ہے ہمارا، سب کا ماوا جو ہے وہ خاک ہے، سب نے واپس خاک میں پہنچنا ہے، اسی خاک میں واپس پہنچنا ہے جہاں سے بنائے گئے ہو، ادھر ہی پہنچنا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جہاں کا خمیر تھا، جہاں کا سلیم تھا نہیں، جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، وہیں پہ خاک کو واپس لوٹنا ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں ابو بکر صدیق، ابو بکر کا خمیر کہاں سے لیا؟ میرے بات سن لیجیے، ابو بکر آپ کی عظمتوں پر قربان جاؤں، آپ
خمیر کہاں سے لیا گیا؟ تمام مقاصد فکر کے علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جو زمین کا ٹکڑا حضور کے جسم اطہر سے مس ہو رہا ہے وہ عرش سے افضل ہے، اور جو ٹکڑا اس وقت گنبد خضرا کے اندر ہے، جو ٹکڑا اس وقت گنبد خضرا کے نیچے ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے۔ ارے جس کا قبیل عرش سے افضل ہے اس ابو بکر کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ یہ وہ صدیق اکبر ہے، یہ وہ صدیق اکبر ہے جو ساکن مزار مصطفیٰ ہے، یہ وہ صدیق اکبر ہے جو کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے، یہ وہ صدیق اکبر ہے جو مظہر کردار مصطفیٰ ہے، یہ وہ صدیق اکبر ہے جو زینت دربار مصطفیٰ ہے، یہ وہ صدیق اکبر ہے جو رونق بازار مصطفیٰ ہے، اور یہ وہ صدیق اکبر ہے جو افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ ان دو میں سے دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر کو حضور کے ساتھ کیسا جوڑا ہے؟ ثانی اثنین، ان دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اللہ کیسے جوڑا ہے رب نے میرے شیخ کو، میرے پیر کو، ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کے ساتھ۔ ارے ابو بکر کا نام مصطفیٰ کے نام کے ساتھ کسی دیوار پہ نہیں لکھا جو کوئی بھی مٹا دے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان دو میں سے وہ دوسرا، ان دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے اذ یقول لصاحبہ، جب حضور علیہ السلام نے اپنے صاحب سے یعنی اپنے صحابی سے سیدنا صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ وہ موقع تھا کہ جب حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں تھے، حضور کا دشمن حضور کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن حضور مل نہیں رہے تھے۔ امام کہتے ہیں کیسے ملتے؟ جان ہے جان کیا نظر آئے، حضور تو جان کائنات ہے، کبھی کسی کو جان بھی نظر آئی ہے؟ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام غار میں ہے، سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہے۔ جب حضور کا دشمن بالکل غار کے دروازے پہ آ گئے تو صدیق اکبر رو پڑے، اور روئے کس لیے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اپنا خوف نہیں ہے، مجھے آپ کا غم ہے۔ ارے ابو بکر کی 100 بار جان آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے تو سودا خسارے کا نہیں ہے، مجھے یہ غم ہے کہ کہیں کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ حضور نے فرمایا جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تحزن، غم مت کرو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب حضور کا یہ ارشاد فرمانا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں کوشش کروں گا کہ یہ بات آپ سمجھ جائیں، تھوڑی مشکل بات ہے، ذرا توجہ رکھیے گا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ابو بکر تمہارے ساتھ تمہارا جو اللہ کی معیت کا معاملہ ہے وہ اور درجے کا ہے اور میرا جو اللہ کی معیت کا معاملہ ہے وہ اور درجے کا ہے۔ حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا ابو بکر تمہارے ساتھ اور انداز میں ہے اور میرے ساتھ اور انداز میں ہے، کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب مفسرین کہتے ہیں، امام علوسی نے بھی کہا، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی معیت کے 4 درجے ہیں۔ امام علوسی نے بہت خوبصورت بات کی کہ اللہ کی معیت کے، اللہ کے قرب کے 4 درجے ہیں۔ ایک ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے، ہر انسان کو حاصل ہے، مسلمان ہو نہ ہو ہر انسان کو معیت کا درجہ حاصل ہے۔ پھر ایک درجہ ہے جو مسلمانوں کو، مؤمنین کو حاصل ہے، اولیاء کو حاصل ہے، صحابہ کو حاصل ہے۔ پھر ایک درجہ ہے جو انبیاء کو حاصل ہے، جو رسولوں کو حاصل ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے جو انبیاء اور رسول کو حاصل ہے اللہ کی قربت کا، اور وہ کہتے ہیں چوتھا درجہ جو ہے وہ سوائے مصطفیٰ کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے، وہ سوائے مصطفیٰ کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہاں مصطفیٰ فرما رہے ہیں ان
ایمان کی عادت ہے، یہ ایمان والوں کی عادت ہے. بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. یہ ایمان والوں کی عادت ہے جو ایمان والوں سے کوئی نہیں چھین سکتا. حضور کا نعت خوان وہی ہے، حضور کا نعت خوان وہی ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی منقبت بھی پڑھتا ہے. آج کے دور میں تو راہ چلتے لوگوں کی منقبتیں یاد کی ہوتی ہے، 10 منقبتیں لکھ کے رکھی ہوتی ہے. ضرورت پڑنے پہ نام بدل لیے جاتے ہیں، نام بدل لیے جاتے ہیں تاکہ دام بدلے جائے، تاکہ دام بدلے جائے. دام کے ساتھ نام بدل لیا جاتا ہے. لیکن اگر پوچھا جائے کہ ابو بکر صدیق کی منقبت یاد ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، زبانی یاد نہیں ہے. حضور علیہ السلام کا دربار لگا ہے. حضور علیہ السلام نے روح البیان میں موجود ہے، حضرت حسان بن ثابت سے پوچھا کہ اے حسان، کبھی ابو بکر کی شان میں کچھ کہا ہے؟ حضرت حسان نے عرض کیا، شاعر ہو آپ کا اور ابو بکر کی شان نہ کہے. حضور نے فرمایا قل وعلا اسمع، اے حسان پڑھ، ابو بکر کی شان بیان تو کرے گا اور سنوں گا میں. ابو بکر کی شان بیان کرتا ہے تو حضور سنتے. اچھا، حضرت حسان نے ثابت اٹھے اور کہا یا رسول اللہ، جب آپ غار میں تھے، جب ابو گرد غار پھر رہے تھے، ابو بکر اپنی جان کا نذرانہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، اپنا سینہ لے کر حاضر تھے آپ کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ، یہ وہ وقت تھا کہ ابو بکر کو آپ سے پیارا اور کوئی نہیں تھا. دنیا نے جان لیا. یہ جملے ذرا یاد رکھیے گا، یہ روح البیان میں موجود ہے. حضرت حسان بن ثابت یہ کہہ رہے ہیں اور حضور سن رہے ہیں. حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ، اس وقت لوگوں نے دیکھ لیا کہ ابو بکر کو آپ سے پیارا اور کوئی نہیں ہے اور آپ کو ابو بکر سے پیارا اور کوئی نہیں ہے. ابو بکر سے پیارا اور کوئی نہیں ہے. حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا ہاں حسان، تو جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. ابو بکر ایسا ہی ہے جیسا تو اس کا ذکر کر رہا ہے، جیسا تو اس کا ذکر کر رہا ہے. حضور علیہ السلام کے نام پاک کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام، ابو بکر صدیق کا نام اللہ نے جوڑا ہے. معروف واقعہ ہے، معروف بات ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے انگوٹھی دی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہ جاؤ اس پر اللہ کا نام لکھا کے لے آؤ، صدیق اکبر اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھا کے لے آئے. حضور نے پوچھا میں نے تو اللہ کا نام لکھانے کو کہا تھا، یہ میرا نام کیوں لکھا کے لائے ہو ساتھ؟ ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، جب اللہ نے کبھی آپ کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں جدا کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں جدا کرنے والا؟ میں نے اس لیے آپ کا نام لکھایا ہے کہ اللہ نے کبھی آپ کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا. اتنے میں حضور نے دیکھا کہ نیچے صدیق بھی لکھا ہے، نیچے سیدنا صدیق اکبر کا نام بھی لکھا ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر یہاں تک تو ٹھیک ہے، بتاؤ یہ اپنا نام کیوں لکھا کے لائے ہو؟ صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنا نام نہیں لکھایا. حضور اپنا نام، میری ضرورت کہ آپ کے نام کے ساتھ میں اپنا نام لکھوں. جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا رب فرما رہا ہے ابو بکر نے آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کرنا پسند نہیں کیا، اللہ نے ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنا پسند کیا. اللہ نے ابو بکر کے نام کو آپ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، آپ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق کو بلایا اور سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا. جب سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، جب میں آسمانوں پہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا 7 آسمانوں پر جہاں میرا نام لکھا ہے وہاں تیرا نام لکھا ہے، میرے نام کے ساتھ تیرا نام لکھا ہے. اچھا اب یہ صدیق کیسے بنے؟ حضور علیہ السلام معراج سے تشریف لائے، حضور نے اپنی معراج بیان کروائی. خوش ہونے والے خوش ہوئے، پریشان ہونے والے پریشان ہو گئے، اور پریشان ہونے والوں میں ابو جہل کا پہلا نمبر تھا. ابو جہل جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھا. اس نے پتا کیا کہ ابو بکر صدیق کہاں ہے، پتا چلا کہ وہ باہر گئے ہیں. جب صدیق اکبر مکہ میں واپس آئے، ابو جہل صدیق اکبر کے پاس گیا اور کہا کہ اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا، پھر میں راتوں رات لا مقام پہ گیا، 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے لا مقام پہ گیا، اللہ سے ملاقات کی، جنت کو دیکھا، جنت کو دیکھا اور یہ مناظر دیکھی، تو کیا آپ مانیں گے؟ کوئی کہے تو یہ ممکن ہے.
صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، کوئی کہے تو ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ صدیق اکبر مسکرا پڑے اور صدیق اکبر نے خوش ہو کے کہا اے ابو جہل یہ کیا بات کرتا ہے؟ میں تو صبح شام اس سے بڑی تصدیق کرتا ہوں، اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور اگر میرے آقا اس سے بڑھ کبھی کچھ کہتے تو میں اس کو مان لیتا اور میں اس کی تصدیق کرتا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں معراج سے آیا ہوں، اللہ سے مل کے آیا ہوں۔ ابو جہل ابو بکر سے پوچھ رہا ہے، ابو بکر صدیق سے پوچھ رہا ہے کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں حضور اس سے بڑھ کے بھی کچھ کہتے تو میں مان لیتا اور صبح و شام اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اللہ سے ملا ہے ابو بکر اس سے بڑھ کے کیا تھا جس کی تصدیق کرتے ہو؟ اس سے بڑھ کے کیا تھا جس کی تصدیق کرتے ہو؟ مجھے پتا ہے کئیوں کے سر سے یہ بات گزر گئی ہے، یہ بات بتانا بہت مشکل ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں میں اللہ سے ملا، اب آپ آئیے نا ربا کا یسلی، اللہ آپ کے قریب آ رہا ہے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے ثم دنا فتدلا فقال قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا فیصلہ رہ گیا، یا اس سے بھی کم، ہمیں اس سے اوپر منزل کون سی ہے جس کی ابو بکر تصدیق کرتا تھا؟ یا یہ مصطفیٰ جانتے ہیں یا ابو بکر صدیق؟ یا یہ مصطفیٰ جانتے ہیں شان ابو بکر صدیق، یا یہ مصطفیٰ جانتے ہیں یا ابو بکر صدیق جانتے ہیں؟ حضرت حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ اے ابو بکر جب میں آسمان پہ گیا نا سب رنگ کے جواہر سے ہیروں سے اللہ کا عرش جو ہے وہ سجا ہوا ہے اور ہر ہیرے پر اللہ کا نام لکھا ہے، پھر میرا نام لکھا ہے اور میرے نام کے ساتھ تیرا نام لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا عرش پر رب کریم کا ایک نورانی جھنڈا ہے، اے ابو بکر صدیق اس جھنڈے پر بھی اللہ کا نام لکھا ہے، میرا نام لکھا ہے اور میرے نام کے ساتھ تیرا میرے نام کے ساتھ تیرا نام لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اگر ہجرت کے لیے انتخاب فرمایا تو صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا، اگر غار ثور میں تشریف لے گئے تو سیدنا صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا۔ جب حضور ہجرت فرمانے کا ارادہ فرمایا نا حضور علیہ السلام نکلے، حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی۔ جب حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھول لیا، فوراً دروازہ کھول لیا۔ حضور نے فرمایا اس پہر میں، رات کے اس پہر میں سامان تیار ہے، دروازے پہ کھڑے ہو، کہاں کی تیاری ہے؟ کہا یا رسول اللہ عرصہ قبل آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ ابو بکر ہم نے ہجرت کرنی ہے، اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ یا رسول اللہ اس رات سے لے کر آج تک میں کسی رات سوئے نہیں ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ بلائے اور مجھے لبیک کہتے ہوئے دیر ہو جائے، آپ بلائے اور مجھے لبیک کہتے ہوئے دیر ہو جائے۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کا غلام ہر وقت حضور کے لیے تیار ہوتا ہے کہ کہیں حضور علیہ السلام بلائیں تو مجھے دیر نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کا غلام ہر وقت حضور کے دین کے لیے مصروف ہوتا ہے۔ آپ لوگ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلے ہو، آپ لوگ جو ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں نکلے ہو، یہ سیدنا صدیق اکبر کی سنت ادا کر رہے ہو، سیدنا صدیق اکبر کی سنت ادا کر رہے ہو۔ ہاں کس کو اپنی فیملی اچھی نہیں لگتی؟ الحمدللہ میری بیٹی ہے، نالین فاطمہ نام ہے اس کا، 6 مہینے کی عمر ہے اس کی، لیکن وہ عیدگاہ میں ہے، وہ عیدگاہ میں ہے۔ اگر ہم یہاں آتے ہیں، اگر ہم بھی دور ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فقط عشق مصطفیٰ ہے، فقط عشق مصطفیٰ ہے۔ اور دعا کیجئے، میں اکثر محافل میں اپنی بیٹی کا نام لیتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب ایسی شخصیات کا ذکر ہو رہا ہو نا تو حضور علیہ السلام کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ تو کہیں کسی چھوٹے موٹوں کا بیچ میں نام آئے تو ان کا بھی بیڑا تر جاتا ہے۔ دعا کریں اس کا نام بھی نالین فاطمہ ہے، اللہ اس کو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے کی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ عورتوں میں وہ دین کی ایسی مثالی خدمت کرے کہ قیامت کے دن سیدہ کائنات کی بارگاہ میں میری سفارش کر سکے، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں میری سفارش کر سکے، میری سفارش کر سکے۔
बकर सिद्दीक सोया नहीं है, अबू बकर सिद्दीक सोया नहीं है। हुजूर लेके सिद्दीक अकबर को रवाना हुए, सिद्दीक अकबर को रवाना हुए। जब कंधों पे बिठाने की बारी आई, पहले हजरत अली ने अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह आप मेरे कंधों पे बैठ जाए। हुजूर ने फरमाया नहीं अली, मुश्किल है, तू मेरे कंधे पे सवार हो जा, तू मेरे कंधे पे सवार हो जा। और यहाँ अबू बकर सिद्दीक चल रहे हैं और हुजूर खुद फरमाते हैं अबू बकर बैठ जा, मैं तेरे कंधों पे सवार होऊंगा। हुजूर ने बता दिया कि जिसके होते नबूवत का बोझ और कोई नहीं उठा सका, उसके होते खिलाफत का बोझ भी और कोई नहीं उठा सकेगा, उसके होते खिलाफत का बोझ भी और कोई नहीं उठा सकेगा। सारे अबू बकर सिद्दीक, सारे मुस्तफा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आखिरी बात आगे सैयदना सिद्दीक अकबर का फज़ाइल में इंशाअल्लाह और किसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, किसी में सैयदना सिद्दीक अकबर के इश्क़ रसूल का जिक्र करेंगे, किसी में आपकी फजीलत का जिक्र करेंगे, अफजलियत का जिक्र करेंगे, और किसी में आपके बाकी फज़ाइल और आपकी सीरत का जिक्र करेंगे। एक बात करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म हुआ गुलामों को कि पेश किया जाए, कोई क्या ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, उमर फारूक कहते हैं मैंने अपने माल के 2 हिस्से किए, जितना था उसको देखा, आधा हिस्सा लेके हुजूर की बारगाह में चल पड़ा और सोच रहा था कि आज मैं अबू बकर पे सबकत ले जाऊंगा, आज मैं अबू बकर पे सबकत ले जाऊंगा। वो कहते हैं जब मैं पहुंचा तो सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं, 2 चादरें बांध रखी, सब कुछ ला रहे हैं, 2 चादरें बांध रखी हैं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर घर क्या छोड़ा है, इतना कुछ लाया है, घर भी कुछ छोड़ के आया है। सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह घर में अल्लाह को और आपको छोड़ के आया। यहाँ से सिद्दीक अकबर का अकीदा देखो, हुजूर सामने बैठे हैं लेकिन कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आपको अपने घर में छोड़ के आया हूँ। तो पता चला सिद्दीक अकबर का अकीदा है जैसे हुजूर गुंबद खदरा में रौनक अफरोज है, वैसे ही हर गुलाम के घर में रौनक सारे अबू बकर 2 चादरें बांध रखी हैं। इतने में जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये अबू बकर ने क्या हालत बना रखी है, ये अबू बकर ने क्या हालत बना रखी है। हुजूर ने फरमाया इसने अल्लाह की और मेरी मोहब्बत में अपनी हर चीज को छोड़ दिया है, सिर्फ 2 चादरें बांध ली है, बाकी सब कुछ मेरे कदमों पे कुर्बान कर दिया है। हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया या रसूल अल्लाह अर्ज की कि जरा आसमान की जानिब नजर तो उठाए। हुजूर फरमाते हैं मैंने आसमान की जानिब देखा तो हर फरिश्ते ने जैसे 2 चादरें पहन रखी थी, जैसे अबू बकर सिद्दीक ने पहन रखी है, जैसे अबू बकर सिद्दीक ने पहन रखी है। और फिर जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह अल्लाह आपके गुलाम अबू बकर को सलाम कह रहा है, अल्लाह अबू बकर को सलाम कह रहा है। और कुर्बान जाऊं अबू बकर तेरी अज़मत के दूर पे जाके वे तो ये कलमे कहे जाते थे कि हम जल्दी इसलिए करते हैं ताकि तू हम पे राजी हो जाए। अरे अबू बकर के सिवा और कोई ऐसा नहीं आया कि जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह अल्लाह कह रहा है कि अबू बकर से पूछे कि क्या वो अपने रब से राजी है कि नहीं। सिद्दीक है कि जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह सवाल कर रहा है कि अबू बकर क्या तू मुझसे राजी है या नहीं है, सब कुछ कुर्बान करने के बाद क्या तू अपने रब से राजी है। सिद्दीक अकबर रो पड़े, कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने रब से राजी हूँ। और अर्ज करे क्या रब करीम ने मुझे कबूल किया है कि नहीं किया, क्या अल्लाह ने मुझे कबूल भी किया है कि नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन कुर्सियां लगाई जाएगी अंबिया के लिए, मेरी कुर्सी के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्सी लगाई जाएगी और मेरी और इब्राहीम की कुर्सी के दरमियान एक कुर्सी लगाई जाएगी जिसमें अबू बकर सिद्दीक को बिठाया जाएगा और निदा देने वाले निदा देंगे अबू बकर सिद्दीक मैदान महशर में क्या मर्तबा पाया है कि अल्लाह ने तुझे हबीब और खलील के दरमियान में बिठाया है। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन जो शख्स नबियों की तरह शफाअत करेगा उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होगा, उसका नाम अबू
لاکھوں سلام حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے، اہل بیت اطہار کا وفادار رکھے، حضور علیہ السلام کے ہر غلام کا وفادار رکھے، حضور علیہ السلام کے ہر غلام کا وفادار رکھے۔ اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک حضور علیہ السلام کا نام حلال رکھے۔ اب کچھ وقت کے لیے